أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کریم نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس احسان کے شکر نہ تو ہم ادا کرنے کے قابل ہیں نہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تخلیقی کائنات اور پھر دنیا میں وجود میں آنے والے تمام مخلوق اور تمام مذاہب اور ملل، اس میں اللہ نے جو احسان ہم پر فرمایا ہے اس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک جو عطا کیا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ہمیں ان کے امتی بنانے کے شرف دیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ آدمی اس کی شکر کیسے ادا کرے۔ پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے، یعنی ہماری طبیعت اور مزاج جو انسان چاہتا ہے اللہ نے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ اور اتنا بڑا عظیم احسان اللہ نے کیا ہے کہ کتنا اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ، واضح راستہ، کھلا راستہ اللہ نے دین کا ہمیں عطا کیا۔ اور پھر اس کے اعتبار سے ہمیں جو ترتیب بتلائی ہے، ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں چلا، ہمیں بتلا، ہمیں سمجھا، اور یہ اللہ یہ ہمیں دکھا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ اور سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ کہ اس میں کوئی خوف نہ ہو، الجھن نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، اس میں رکاوٹیں نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہے افراط و تفریط سے، کمی اور زیادتی سے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، بالکل متوسط راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا اللہ کے پاس جا کے پہنچتا ہے، کامیابی پر منتج ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اور سکون اور اطمینان اس راستے کے اینڈ پہ اللہ عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمیں فرمایا کہ اس درمیان راستے کی تعبیر آسان الفاظ میں آپ کیسے کروں گے؟ تو وہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو جو میں نے کہا ہے اس کو اپنے نبی کے طریقے پر کرو، اور اسی چیز کو ہمیں سمجھا وما آتاکم الرسل۔ اب اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں فرمایا کہ جو تمہیں وہ کہہ رہے اس کو مضبوطی سے تامو، اور جن چیزوں سے انہوں نے تمہیں روکا ہے اس کے قریب تک بھی نہیں جاؤ، وہ اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک ہے، اور اتنا زہر آلود ہے کہ اس کے زہر سانپ سے زیادہ سخت ہے، اور اس کے وہ جو اندر بارود ہے وہ ہمارے ان بارودوں سے زیادہ سخت ہے کہ جس سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا اس کے قریب بھی نہیں ٹپکنا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ پوری کی پوری زندگی اس کے لیے ضابطۂ حیات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور پھر کھول کھول کر کے بیان کیا ہے کہ تمہیں رہنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بتلایا۔ اور بتلانے کے اعتبار سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم ان کو فالو کریں، لوگوں کو نہ دیکھیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے گھر کے اندر کی زندگی، ہمارے گھر کے باہر کی زندگی، محلے کی زندگی، ہماری شہری زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری نجی زندگی، یہ پوری کی پوری
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو جائے، یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، بعض اوقات ہم یہ غوغا کو سنتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی اور میں اپنی لائف میں آزاد ہوں۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا؟ کیسے آزاد ہوا؟ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بس جو کام ہم کر رہے ہیں تو ہم نے نمازوں کو، روزوں کو اور حج اور زکوٰۃ تک دین کو محدود اور لمیٹڈ کر کے باقی ہم کہتے ہیں میں آزاد ہوں، میری جو مرضی ہے میں کروں۔ نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد اپنا مال اور جان اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر لیے جنت کے بدلے میں۔ اب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زندگی یہاں امام الانبیاء کے طریقے پہ گزارو گے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کر لو، یہاں یہ مختصر سا وقت ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، اور آگے میں تمہیں ایک ایسے وصف اپنا عطا کروں گا کہ اب جنت میں تم جو چاہو گے وہ میں تمہاری مرضی کے مطابق کراؤں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یاد رکھو کہ ہم جو اس دنیا میں ہیں اس میں مختلف ملل اور مختلف ادیان والے مختلف قومیں بس رہی آباد ہیں، لہٰذا ان کے رواج بھی ہے، ان کی خوشیاں بھی ہے، ان کے غم بھی ہے، ان کے عیدین بھی ہے، ان کا رہن سہن بھی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین، کل فرامین وہ یہ ہے کہ بھائی اس میں کسی قوم کے تشبہ کو اختیار نہیں کرنا، مشابہت کو اختیار نہیں کرنا، اور ہمیں مکمل طور پر اس سے منع کیا۔ اور یہ منع کرنا قرآن، حدیث، فقہ اور پھر ہمارے رواج اور ہمارے اپنی تہذیب کے اعتبار سے، یعنی ان تمام کو جب ہم اپنے سامنے رکھے تو کسی صورت میں دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ نامناسب ہے، ناجائز ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا 25 دسمبر آ رہا ہے، اور 25 دسمبر کو کرسمس کا ڈے کہتے ہیں، دن کہتے ہیں۔ تو یہ کرسمس ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ شروع کس نے کیا ہے؟ اور پھر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اور بحیثیت مسلمان کے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہم اس کو کس ترتیب پہ دیکھیں؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، کرسمس یہ اس کے بارے میں ان کے اپنے پروفیسر رابرٹ لکھتا ہے کہ کرسمس کہتے ہیں مسیحی رسومات، اور یہ جو کرسمس کے دن ہے یہ 25 دسمبر کے حوالے سے جو ہم مناتے ہیں، تو ان کے ثبوت ان کے اپنی کتابوں میں بھی نہیں ہے، نہ ان کے اپنے کتابوں میں ہے، نہ ان کے تذکروں میں ہے کہ اس میں کہیں مل رہا ہو کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو مناؤ۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت کو صحابہ کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواریین کہتے ہیں۔ ان میں سے بھی کسی سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو منایا جائے۔ اب جب ان کی کتاب انجیل میں بھی نہیں اور تذکرے میں بھی نہیں اور ان کے حواریین بھی اس کے بات کے قائل نہیں ہے، تو یہ آیا کدھر سے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیسری ہجری میں، تیسرے عیسوی میں انہوں نے یہ کام شروع کر لیا، اور یہ بادشاہ قسطنطنیہ نے پہلے اس کام کا آغاز اس اعتبار سے کر لیا کہ ہم اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محفل منعقد کریں گے، اس میں اس کی سیرت کو بیان کریں گے، اس میں ان کے کارناموں کو بیان کریں گے، اس میں ان کے دین کے اعتبار سے ہم آپس میں تذکرے کریں گے، تو یہ ہمارے لیے دین پہ چلنے کے لیے معاون و مددگار بنیں گے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو 25 دسمبر کے ساتھ لگایا، تو اگر آپ دیکھ لیں تو قرآن عظیم میں اور خود انجیل کی گواہی
وہ اس کے دوسرے روح ہمیں بتلاتا ہے. اور وہ کیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو خطاب سورۃ مریم میں اللہ نے کیا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ رب العزت اس کو فرما رہے کہ یہ کھجور جو گر رہے ہیں اس کو آپ تازہ ان کو کھائیں. تو کھجور گرمی میں ہوتا ہے، سردی میں نہیں ہوتا. لہذا اگر اس وقت جو اس کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ موسم گرما تھا، وہ سردی کا موسم نہیں تھا. اسی طریقے پر ان کے کتابوں میں ہے کہ جس دن کو ان کی وہ پیدائش ہو رہی تھی تو اس رات کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ چرواہا اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا رات کو. سردیوں میں یہ کام مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر دیکھیں قرآن کے اعتبار سے اور ان کے بھی ان کتب کو دیکھ لیں کہ جن کتابوں پر ان کا ایمان ہے، ان دونوں کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش موسم گرما میں نہیں ہے، موسم گرما میں ہے، موسم سرما میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ تاریخ کیسے مقرر کی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فرعین مصر یہ انہوں نے سب سے پہلے کرسمس کا دن منایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اس طرف آئے. اور اس کے اعتبار سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ نمرود جب مرا اور وہ زمین میں دس گیا، دسنے کے بعد ان کی والدہ نے ان کے اعتبار سے یہ بات مشہور کی کہ میرا بیٹا دیوتا تھا اور وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو وہ ہر سال سردی میں آخری وقت میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ یہاں یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے. اس اعتبار سے ان لوگوں نے اس دسمبر میں یہ کام شروع کر لیا. اور بعض دیگر محققین نے لکھا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ رومیوں کے جو سابق لوگ جو مشرک تھے ان کے ہاں وہ سورج کو دیوتا مان کر کے اس کی تخلیق کے دن کو مانتے تھے اور 25 دسمبر کو وہ اس دن کو مناتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے. تو عیسائیوں کے کلیسا کیتھولک فرقے نے جب ان کو دیکھا تو اس سے اس کو اخذ کر کے اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے اس کو تعبیر کیا اور اس میں انہوں نے عبادتیں شروع کر دی. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کرسمس کا ڈے ہے یہ نہ ان کے پادریوں کا ہے، نہ ان کے حواریین کا ہے، نہ ان کے کتابوں میں ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے. یہ تو بات کہ وہ جو یہ 3 صدی کے اعتبار سے یہ ترتیب ان کے سامنے آئی. اور شروع کہاں سے کیا کہ شروع یہاں سے کیا کہ اس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، اس کی مدح، اس کے اخلاقیات، اس کے دینی خدمات، اس کو ذکر کریں گے اور اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں میلاد کہتے ہیں اس طرح ہم ان کو منائیں گے. اب جب وہ منانے لگے تو منانے کے بعد اس میں کیا چیزیں شروع ہو گئی. اب پہلے وہ گرجوں میں تھا تو لوگ تھوڑا سا وہ بیانات سنتے تھے، پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا کہ یار اس پہ کوئی پورا مزہ نہیں آ رہا، نوجوان اس کی طرف پورے متوجہ نہیں ہو رہا ہے. جیسے کہ آج ہر ایک مشورہ دیتے ہیں نا کہ جی جدید تقاضوں کے مطابق دین کو اس میں امینڈمنٹ کرایا جائے، ترمیم کرایا جائے، اس کو فلٹر کرایا جائے تاکہ جدید لوگ اس کو دیکھیں. کائنات بنایا ہے کس نے؟ خالق کائنات کون ہے؟ کیا میں اس خاکے میں رنگ بھرنے پر اللہ سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں؟ اور اس کے لیے معلم انسانیت میں ہماری ملت وہ جب تشریف لائے اور اس کے وجود سے نکلنے والے کوئی عمل کو الیاذ باللہ دبی ہوئے الفاظ میں اس کی کیا تعبیر کرنا ہو؟ کیا اس نے اس کو ادھورا چھوڑا تھا؟ میں کسی کی تقلید کیوں کروں؟ میں کسی سے متاثر کیوں ہوں؟ اس لیے کہ اس ہستی سے کوئی بڑا ہے. میرے لیے عملی نمونہ اسی کا ہے. میں جس طرح کھاتا تھا میں اس طرح کھاؤں گا.
مجھے عزت بھی ملے گی، میں قوم کے حصے سے ابھروں گا۔ اس سے بہتر کھانا کس کا ہو سکتا ہے جو میرے محمد نے مجھے سکھایا ہے؟ میں کسی کے کھانے کو کیوں دیکھوں؟ اس سے بہتر پہننا کس کا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں کسی اور کو پیچھے چلوں؟ یہ مجھے کیا تہذیب سکھائیں گے؟ تہذیب کے معمار میرا آقا ہے، اور تہذیب کے بتلانے والا میرے اللہ ہے، اور نبی کو مبعوث کر کے بتلایا کہ اب تم اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، میں اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پیچھے جا رہا ہوں تو یہ تو میری کمزوری، میری نالائقی، میری بدبختی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں منع فرمایا کہ یہ چیز نہیں کرو، اس سے اپنے آپ کو روکو، اس کے اعتبار سے سوچو تک نہیں۔ تو اب کیا ہو گیا کہ انہوں نے امائنمنٹ اس میں شروع کر لی۔ اب ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی تھوڑا سا جدید تقاضا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے جدید تقاضا؟ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کیا کر لیا کہ گرجوں سے بار اہتمام شروع کر دیا، اور اس میں تھوڑے سے ڈول اور ڈپلک بھی رکھ دیا۔ اب اس کے بعد کہنے لگے یار اس سے بھی پورا قابو نہیں آ رہا، پھر ناچ گانے شروع ہوئے، اور چلتے 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 اب اس کی صورت یہ ہو گئی کہ ایک جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے محبوب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پر جتنا شراب پوری دنیا میں پی جاتی ہے وہ پورا سال میں نہیں پی جاتی، اور جتنا اس میں خواتین کی عصمت دری ہوتی ہے پورا سال میں اتنا نہیں ہوتا، جتنا جوا اس رات کو کھیلا جاتا ہے اتنا اور پورے سال میں نہیں ہوتا، جتنا شراب اس رات پیا جاتا ہے پورے سال کو آپ کاؤنٹ کر لیں اس سے زیادہ پیا جاتا ہے۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ کا کیا تعلق ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ ان کے تعلیمات سے اس کے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ آگے چلتے 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 یہ ہے۔ اسی طریقے پر ہمارا دین یہ بالکل کل دین ہے، اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، یہ تخمینوں کا دین نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ذہن میں کچھ آ جائے اور اس کو شروع کر لے تو یہ اس کا دین نہیں ہے، بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ جیسے انہوں نے شروع کیا تھا، آج حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، کیا پیاری باتیں انہوں نے کی، یہ تم کر کیا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ لہذا یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائیو، جس طرح کہ وہ بیچارے شروع کہاں سے کیے اور غلو کرتے ہوئے کہاں پہنچے، اسی طرح اگر ہم بھی اپنے نبی کے راستے کو چھوڑیں گے تو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارے ساتھ پر کیا ہوگا؟ انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے اب دیکھ لو کہ یہ جو 25 دسمبر ہے، اس 25 دسمبر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لہذا وہ رات آ جاتی ہے تو ہم بھی بندوقیں کس لیتے ہیں، کوئی پٹاخے اڑا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کرسمس مبارک ہو اور ہیپی فلاں مبارک ہو۔ او بھائی یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اس دن کو جو وہ مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں کا قائل ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب جب اس کا یہ عقیدہ ہے اور کہہ رہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس دن میرے بھائی اس کو کہہ رہے کہ کرسمس مبارک ہو، تو کیا پیغام وہ دینا چاہ رہے ہیں؟ جبکہ میرے اور آپ کے اللہ نے ہم سے فرمایا کہ کہہ دیجئے، آپ علیہ السلام سے فرماتے قل هو اللہ احد، بتاؤ ان کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے سے پیدا نہیں، اللہ سے کوئی پیدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابر نہیں۔ جب انہوں نے تمام دروازے بند کر دیا ہے، اور اب ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اس دن کو وہ مناتا ہے، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں اللہ بچائے، میرے بھائی اس کو کہہ رہا ہے مبارک ہو، تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ گویا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ مبارکباد میں دے رہا ہوں کہ اللہ کے بیٹے پیدا ہوا ہے، تو پھر اس گناہ سے میں بچوں گا کیسے؟ اور اس گناہ میں جب میں شریک ہوں گا تو اس کا عذاب کیا ہے؟ تو آگے پھر بتلایا کہ سورۃ مریم میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں
کہ دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو تو اس سے تو یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ گر جائے کہ تم اولاد کی نسبت میرے طرف کرتے ہو، کہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی کتنے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں حالانکہ یہ ان کے ساتھ مناسب نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ یہ مناسب نہیں۔ مجھے جھٹلاتے کیسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آدمی جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے دفعہ سے دوسرے دفعہ زندہ کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، نہ میرے لیے اولاد ہے نہ میں کسی کے اولاد ہوں، اور یہ میرے طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہذا یہ تمام ملتوں کو خطاب کر کے ہمارے ملت وہ متوسطہ مستقیمہ کی طرف کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دیکھو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرتے اللہ کی طرف کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں یہ نسبت کرتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہندو کو تو خدا کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ اور پھر بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں کس کا؟ سورج کا، اور پھر اس کے ساتھ آگ کا۔ ان سب کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اس امت کے وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور سے پیدا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ لو، منع کر رہے حدیث میں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو اور یہ کیوں کر رہے ہو۔ اسی کے ساتھ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا، یا پہلے تعریف تو یہ ہے کہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شریعت کے اعتبار سے ایک چیز کو لے کے آئے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ثواب ملے شریعت کے اعتبار سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں دیکھ لو کہ اس عید کو جو لوگ مناتے ہیں، مسلمانوں کے اس سے کیا واسطہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے دو عید ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر ہے۔ یہ تیسرا عید تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب اگر کرسمس کے عید کے اعتبار سے ہم کوئی بات کہتے ہیں تو یہ دین میں نئی چیز کا ایجاد ہے۔ اور پھر اگر اس میں ہم تھوڑا سا یہ بھی سوچے کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، تو اللہ کی پناہ ثواب کو تو چھوڑو، کہاں پہنچیں گے ہم؟ اس سے تو ڈرنا چاہیے، قریب بھی نہیں ٹپکنا چاہیے، اور اس کو دیکھنے تک بھی نہیں چاہیے، سوچنے بھی نہیں چاہیے، زبان پر لانا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر آگے دیکھ لے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا غلو ہے، دین سے نکلنے کا راستہ ہے۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر اس راستے کو اختیار کرو گے، دوسرے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، تو پھر تم میرے امتی نہیں کہلاؤ گے، منہم، تم انہی میں سے ہوگے۔ پھر اس کے پاس جاؤ۔ اور میرے محترم بھائیو اور دوستو، محققین نے ان کے بارے میں جو بات لکھی ہے کہ ان کے عید کے منانے کی 4 صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس عید کو مناتا ہے، وہ کہتے بھائی میں ثواب نہیں جانتا ہوں، نہ مانتا ہوں، اس میں نہ ثواب ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن میں سماجی ورکر ہوں، مجھے ہر ایک جگہ جانا ہوتا ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، میں فلاحی کاموں کو کرتا ہوں، لہذا میں ان کے پروگرام میں شریک ہو گیا ہوں، لہذا میرے سے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو حرام اسی کو کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی حرام ہے۔ اس لیے کہ سیاسی ورکر سے پہلے تو نبی کی امتی ہے، اللہ کے بندے ہیں، قرآن کے حامل ہے۔ جب آپ کے نبی نے فرمایا منع ہے، نہیں جاؤ، تو سیاسی ورکری بعد میں ہے، فلاحی ورکری بعد میں ہے،
باقی چیزیں بعد میں ہیں، پہلے نبی کی امتی ہونے کے اعتبار سے انہوں نے مانا کیا تو نہ جائے۔ اور دوسرا ہے اس کے بعد حرام شدید۔ حرام شدید یہ ہے کہ وہ کہے جی میرا تو اور کوئی کام نہیں ہے، میں تو جس طرح میلاد میں شریک ہوتا ہوں تو یہاں بھی شریک ہو جاؤں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے میں بھی سن لوں گا، تو یہ اس سے زیادہ شنیع ہے اور یہ حرام شدید ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کیا، نہ جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ثواب ہوگا، تھوڑا سا کام اگر میں نے کیا تو کیا مطلب ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے کیا ہوگا۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہودی بھی خدا کو پوچھتا ہے، عیسائی بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، راستے الگ ہے مرکز ایک ہے، وحدت ادیان کے قائل ہے۔ ان تمام کے اعتبار سے شریعت نے روک لگا کر کے منع کر دیا کہ کسی کی تشبہ اختیار نہیں کرو گے، اس سے ان کی رفعت شان، اس کی عظمت، اس کی داد تو آپ کے دلوں میں بیٹھے گا۔ آپ تو ایسے کام کرو کہ وہ آپ کی مشابہت اختیار کرے، آپ کی تعظیم کا دلدادہ بنے، آپ کے پیچھے وہ چلے، نہ یہ کہ آپ اس کے پیچھے چلے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کو مکمل اس کے اوپر پابندی لگائی۔ چلو زندگی رہی تو باقی بات اگلے جمعے کو۔ جزاکم اللہ۔ اس کو ٹھیک کرنا۔